گندم کی بمپر کراپ، حکومت نے نہ دیا کسانوں کا ساتھ، سرکاری سطح پر خریداری نہ ہو سکی، کاشتکار رل گئے، کسان کش پالیسیوں سے 6 ماہ کی محنت کا صلہ نہ مل سکا، گندم کا سرکاری ریٹ نہ ملنے سے خرچے پورا کرنا مشکل ہو گیا، کسانوں کی دہائی۔ ہم کو گندم کا سرکاری ریٹ کیا باردانہ بھی نہ مل سکا، گندم سڑکوں پر پڑی خراب ہونے لگی، اونے پونے داموں کاشتکار حکومت کے خلاف سراپا احتجاج، غلہ منڈیوں میں فی من قیمت 2600 روپے تک گر گئے، سب سے زیادہ 7.25 لاکھ ایکڑ پر گندم کاشت کرنے والے جھنگ کے کسانوں کو بارشوں کا خوف۔ فیصل آباد کے کسان دوہری اذیت میں مبتلا، باردانہ کے حصول میں پریشانی، اب گندم کی فروخت میں مشکلات، بولے گندم کی اگائی کی لاگت زیادہ، امدادی قیمت کم ہے، کاشتکاروں نے باردانہ کے اجراء پر بھی تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی خریداری کا آغاز نہ ہو سکا، ضلع کے 7 خریداری مراکز سنسان، ہزاروں کاشتکار گندم اونے پونے داموں پر فروخت کرنے پر مجبور، چنیوٹ کے کسان کو بھی تاحال باردانہ نہ مل سکا، بیوپاری اور مڈل مینز کی چاندی مجبور کسان کو لوٹنے لگے، غلہ منڈی میں گندم 26 سے 3200 روپے من تک بکنے لگی۔ فیصل آباد کا 12,000 کسان کھیتوں میں لہلہاتی گندم بیچنے کے لیے پریشان، ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر کا کاشتکاروں کو تسلیاں دے کر ٹرخانے لگے، کہتے ہیں کہ ضلع بھر میں 13 خریداری مراکز قائم ہیں، پی آئی ٹی بی کی جانب سے میسج وصول ہونے پر ہی باردانہ مل سکے گا۔ جو ایشو ہونا ہے وہ اس کے حوالے سے پالیسی یہ ہے کہ 6 ایکڑ تک کے جو زمیندار ہیں ان کو باردانہ ایشو کیا جائے گا۔ سرکاری بابو ہوں اور کسان دوست پالیسی بنا لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، محکمہ زراعت نے نااہلی کی تمام حدیں پار کر دی، گندم کی کاشت کے وقت کسان مہنگی ترین کھاد بھی لائنوں میں ذلیل و خوار ہو کر حاصل کرتا رہا، افسر شاہی نے وقت گزرتے ہی پالیسی بدل دی، اب کھاد کی قیمتوں کا تعین ضلعی نہیں بلکہ صوبائی سطح پر ہوگا، دوسری جانب مارکیٹ میں طلب کم ہوتے ہی یوریا کھاد 900 روپے تک گر گئی، یوریا کی بوری 5300 سے کم ہو کر 4400 روپے پر آ گئی۔ مہک سبزی فروٹ و غلہ منڈی میں گندم کی خرید و فروخت کی بولی کل بروز اتوار سے شروع ہوگی، پنجاب بھر سے کسانوں نے مہک سبزی و فروٹ و غلہ منڈی کا رخ کر لیا، فیصل آباد میں گندم کی سب سے بڑی بولی میں کسان اور آڑتی شرکت کریں گے۔ سال میں کپڑے کا سب سے اہم سیزن گندم کی کٹائی کے بعد لگتا ہے، گندم کی گرتی قیمت سے کپڑے کا تاجر بھی متاثر، فیصل آباد کی مارکیٹوں میں کاروبار نہ ہونے کے برابر، تاجر رہنما عباس حیدر کہتے ہیں یہ کسان کی نہیں پورے پاکستان کی معیشت کا سوال ہے، حکومت پالیسی پر نظر ثانی کرے تاکہ کسان سے گندم خریداری کرے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں مہنگی روٹی فروخت کرنے والوں کی پکڑ، اسسٹنٹ کمشنر علی سمیر نے مختلف مقامات پر روٹی کا وزن اور معیار چیک کیا، رواں ماہ گراں فروشوں کو 16,48,000 روپے جرمانے، اوور چارجنگ کسی صورت قبول نہیں، ڈپٹی کمشنر جھنگ نے نان بائیوں کو خبردار کر دیا۔ فیصل آباد الائیڈ ہسپتال 2 امراض جلد وارڈ میں مخیر حضرات کی جانب سے فراہم کردہ لیزر مشین خراب، جلد کے امراض میں مبتلا مریض تقریباً مہنگا ٹیسٹ باہر سے پرائیویٹ کروانے پر مجبور۔ میونسپل کمیٹی ٹوبہ کا پانی کی ماہانہ فیس میں 400% اضافے کا فیصلہ، انتظامیہ کے مطابق آمدن میں اضافے سے کمیٹی مسائل حل ہوں گے، قیمتوں میں اضافے کا پبلک نوٹس بھی جاری۔ محکمہ فیسکو کی غفلت جھنگ کے تاجروں کے لیے درد سر بن گئی، ریل بازار، پھولوں والا چوک، مین بازار سمیت متعدد مارکیٹوں میں بجلی کی لٹکتی اور گچھے دار تالیں وبال جان بن گئی، شہر بھر کی اہم مارکیٹوں میں لٹکتی تاروں کے باعث تاجروں اور شہریوں پر موت کے سائے منڈلانے لگے۔ فیصل آباد میں خاتون کا بھیس بدل کر لڑکیوں کو چھیڑنے والا اوباش گرفتار، فیصل آباد میں فیصل نامی اوباش لڑکیوں کے لباس میں ساتھی سمیر کے ہمراہ اقبال سٹیڈیم میں لڑکیوں سے چھیڑخانی کر رہا تھا، تھانہ سول لائن پولیس نے دونوں کو پکڑ کر حوالات میں بند کر کے مقدمہ درج کر لیا۔
سی پی او فیصل آباد کا کرپشن اور بے ضابطگیوں کی شکایات پر سخت ایکشن، اے ایس پی سرگودا روڈ دفتر کے پورے عملے کا پولیس لائن میں تبادلہ کر دیا، مجموعی طور پر 16 اہلکاروں کا تبادلہ کیا، ریڈر برانچ سے 8 اہلکار تبدیل، اے ایس پی کے گن مین اور ڈرائیور سمیت 8 اہلکار بھی پولیس لائنز بھیج دیے گئے۔ محکمہ پولیس کے اندرونی احتساب کے لیے قائم انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ لاوارث، 9 سال بعد بھی برانچ کا دائرہ کار ضلع کی سطح تک بڑھایا نہ جا سکا۔ جھنگ، ٹوبہ اور چنیوٹ پولیس کے خلاف شکایات کی صورت میں شہری فیصل آباد آ کر خوار ہونے لگے۔ جھنگ ٹوبہ روڈ پر سیوریج کا منصوبہ باعث زحمت بن گیا، ایک جانب ٹھیکیدار نے کھدائی کر کے ٹوبہ روڈ بند کر دی تو دوسری جانب مال بردار ٹرک الٹنے سے دوسرے روز بھی راستہ بند، مسافر لمبا چکر کاٹنے پر مجبور ہو گئے۔ احمد پور سیال کا محلہ نیو سعید آباد سیوریج سسٹم سے محروم، نکاسی آب کا خاطر خواہ بندوبست نہ ہونے سے مکینوں کا حشر نشر۔ شورکوٹ میونسپل انتظامیہ تجاوزات کا خاتمہ کرنے میں ناکام، شہید روڈ، مین بازار، جھنگ روڈ اور عثمانیہ بازار میں تجاوزات کی بھرمار، گائنی وارڈ کے ساتھ تجاوزات ہونے سے خواتین کو دشواری، گرلز اسکول اور کالج بھی متاثر۔ سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں، 40 مقامات پر تجاوزات ختم کروانے کے لیے اسپیشل اسکواڈ سرگرم، سینئر وارڈن حشام بٹ کہتے ہیں تجاوزات کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ فیصل آباد میں سپورٹس آفیسرز کی اپنے ہی محکمے میں عدم دلچسپی، کریسنٹ سپورٹس کمپلیکس جم کے سامان سے محروم، پرانی مشینری جواب دے گئی، ایتھلیٹ لڑکیاں پریشانی کا شکار، کہتی ہیں گولڈ میڈلسٹ ہیں لیکن جم کرنے کے لیے جگہ نہیں۔ ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں خراب پڑی ہوئی ہیں، کوئی بھی چیز نہیں ہے ٹریننگ کرنے کے لیے، یہاں تک کہ وہ بینچ بھی سارے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ویٹ بھی وہی ہے جو ہمارے کوچ نے خود لیا ہوا ہے، باقی یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ فیصل آباد میں محکمہ بلدیات سے متعلق اہم خبر، سیکرٹری بلدیات نے 30 اپریل تک جائیدادوں کی تفصیلات مانگ لی، ریونیو میں اضافے کے لیے مارکیٹ ریٹ کے مطابق نئے کرائے طے کیے جائیں گے، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اضافے کی منظوری دیں گے۔ نئے تعلیمی سال کا آغاز، طلبہ تاحال سرکاری کتب سے محروم، جھنگ کی تحصیل شاہ جیونا میں طلبہ کو مفت کتابیں نہ ملنے کے باعث مشکلات کا سامنا، طلبہ نے حکومت سے فوری مفت کتابیں فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن فیصل آباد محمد اجمل کی بڑی کارروائی، 7 روز قبل اغوا ہونے والا 4 ماہ کا بچہ اسلام آباد سے بازیاب کروا لیا، ملزمہ تسلیم بی بی کو گرفتار کر کے فیصل آباد منتقل کر دیا، پولیس حکام کی بچہ بازیاب اور ملزمہ کی گرفتاری پر ٹیم کو شاباش۔ تاندیا والا کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں پولیو مہم کا افتتاح، ایم پی اے جعفر علی اور اسسٹنٹ کمشنر رانا اورنگزیب نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے، تحصیل بھر میں 29 اپریل سے 5 مئی تک کے بچوں کو ویکسین پلائی جائے گی۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ ٹی بی کنٹرول پروگرام انتظامیہ کا احسن اقدام، جی سی اور زرعی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں مقیم طلبہ کا چیک اپ ہوگا، طلبہ ٹی بی، ہیپاٹائٹس اور ایچ آئی وی کی اسکریننگ کی جائے گی۔ فیصل آباد میں فارمیسی اور میڈیکل سٹور کے سائن بورڈز کے رنگ مختص، چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب کا مراسلہ، ڈرگ انسپیکٹرز کو فارمیسی اور میڈیکل سٹورز کے لیے مخصوص رنگ کے سائن بورڈز بنوانے کی ہدایت۔ فیصل آباد کا جی ٹی ایس چوک ٹریفک سگنل سے محروم، بے ہنگم ٹریفک کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا، شہریوں کا کہنا ہے شہر کے اہم چوک سگنل سے محروم ہیں۔ چنیوٹ میں بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کے تحت پودے لگانے کا کام جاری، دوسرے مرحلے میں فیصل آباد روڈ پر پودے لگائے جا رہے ہیں، اسٹریٹ لائٹس بھی لگائی جائیں گی۔ سپیریئر کالج سٹی کیمپس فیصل آباد میں عید ملن پارٹی، طلبات کی رنگا رنگ ملبوسات زیب تن کر کے شرکت، لذیذ پکوان بھی پیش، ڈائریکٹر کالج سٹی کیمپس زاہد بٹ، طارق بٹ نے خصوصی شرکت کی، زاہد بٹ نے بہترین کھانے بنانے پر انعامات تقسیم کیے۔
फैसल आबाद गौतम इंस्टीट्यूट के मदीना टाउन ऑफिसर्स कॉलोनी नंबर 1 में नए कैंपस की इफ्तिताही तकरीब। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात, वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह की शिरकत। सूबाई वज़रा की पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल भी आमद। इंतजामिया की स्कूल की तारीख पर ब्रीफिंग। राना सिकंदर हयात मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बड़े इलाकों के टीचर्स छोटे इलाकों में जाना पसंद नहीं करते। हम गांव के टीचर्स को हार्डशिप अलाउंस देने की तरफ जा रहे हैं। रमेश सिंह का कहना था कि हम सिख कम्युनिटी की इमारतों को महफूज बनाना चाहते हैं। जनाब कॉलेज शोरकोट में आर्ट गाला का इनेकाद। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऑफ झंग की तलबात ने हाथ से बनी पेंटिंग्स पेश की। असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल और प्रिंसिपल मोहम्मद यासीन ने शिरकत की। और फैसलाबाद में द लेगेसी स्कूल के ज़रिए एहतमाम लिटरेरी फेस्टिवल ज़रिए यूनिवर्सिटी के इकबाल ऑडिटोरियम में पुरवकार तकरीब। फेस्टिवल में तलबा ने टैम्बलोज मुख्तलिफ उन्वान पर परफॉर्मेंसेस पेश की। असातिज़ा ने भरपूर दाद दी, इनामात भी दिए।